اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی رات کی اور کل کے دن کی فضیلت ہمیں عطا کرے اور اپنے دین میں بہتر انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنائے، جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے اور زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد وال۔ بالآخر ایک طولانی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم واپس آہستہ آہستہ جمع ہوں اور پھر اسی طرح سے قرآن سینٹر میں دین کی تبلیغ کا کام آگے بڑھے، جو کورونا کے زمانے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ احتیاط کرنا بھی ہمارا فرض بنتا تھا۔ نو ریگریٹس۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، جو عنوان ہر سال ہم لیتے ہیں کہ معراج النبی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو العلیم الحکیم۔ ان صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ یعنی بالکل پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسری بعبدہ لے کر گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی مکہ سے، الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر علماء تفسیر میں ایک گفتگو ہے کہ آیا مسجد اقصی سے مراد یہ مسجد اقصی ہے، یا مسجد اقصی مطلب آسمان میں جو خانہ کعبہ کے اوپر مسجد کے لیے ایک حکم ہے کہ جس زمین کو مسجد کا صیغہ پڑھ کے مسجد بنا دی جائے، پھر آسمان تک اس میں کچھ بھی بنائیں تو وہ مسجد ہی ہوگی، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی وہ جہاں تک۔ تو آیا یہ مسجد اقصی سے مراد مسجد اقصی جو بیت المقدس یا بیت المقدس میں ہے، یا مراد اونچی مسجد میں؟ علماء اہل تفسیر نے لکھا کہ نہیں، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی یہاں لے گئے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ معراج کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے مسلم عقیدے کے مطابق آج گفتگو کرنی سے کہ اور بھی مطالب ہیں جو بیان کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ آج کی رات بعثت کی رات ہے، یعنی اس کی صبح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم پر پہلی وحی نازل فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی، اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے مسائل، ظاہر ہے قرآن سینٹر میں ہمیں اچھا موقع ملتا ہے کہ آج کل کے مسائل پہ بھی ہم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو معراج پہ پہلا لازمی عقیدہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمان پر معراج سے مشرف فرمایا۔ کہاں تک گئے، وہاں پر کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بتایا، ہم اجمالاً یہ بات قبول کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی۔ ایک دوسرا یہ کہ معراج بدنی ہے، معراج جو ہے وہ صرف روحانی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اتنا فاسٹ انسانی بدن نہیں جا سکتا، فرکشن سے ہی جل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فرکشن سے کیا اثر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔
سائنس ترقی کرے گی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ملے گا، لیکن میں دین کے مسائل کو سائنس سے پروف کرنے کا قائل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب جہاں جو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ سائنس بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو اپنے حبیب کو کتنی دیر میں لے گئے، کتنی دیر میں واپس آئے، زنجیر چل رہی تھی اور آپ جا کر واپس لے آئے، بستر اسی طرح سے گرم تھا۔ ٹائم اینڈ سپیس کی گفتگو آتی، بہت کچھ آتا ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ معراج میں اگر آپ کتابیں کھول کے دیکھیں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس پہ میں ابھی محفل شیخ خراسان میں بیان کر کے آ رہا ہوں کہ معراج جو ہے اس میں رسول اکرم کی شان میں بہت سی چیزیں ایسی بیان کر دی گئی جو ان کی شان کے مطابق نہیں۔ ہمارے مطابق کائنات کی افضل ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی لفظ، کوئی جملہ، کچھ دنوں پہلے میں نے جمعہ نماز میں بھی عرض کیا، کچھ دنوں پہلے سندھ گیا تو کسی نے بتایا کہ وہاں پر بینر لگا ہوا تھا کہ علی اور فلاں بھائی بھائی۔ عقیدت میں لوگوں نے لکھ لیا، لیکن یہ شان رسالت ہے توہین نہیں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں معراج کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو یہ سمجھانا کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، جس کو رسول اکرم نے اپنا بھائی قرار دے دیا، اس کے بعد ہم میں سے کوئی علی اور حضرت ابوذر بھائی بھائی، انما المومنون اخوہ اپنی جگہ پر ایک آیت، لیکن حضور اکرم نے اصحاب کو، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی قرار دیا۔ اور میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ میرا کون بھائی ہوگا؟ کہہ لیں میں ہوں نا تمہارا بھائی، تم میرے بھائی، میں تم، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب ہم حضرت ابوذر، ہمارے تو معشوق میں سے ہے نا، حضرت ابوذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت عمار، لیکن پھر بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں علی اور سلمان بھائی بھائی۔ کیوں؟ رسول اکرم نے میرے مولا کو اپنا بھائی۔ یہ شان رسالت میں، امور رسالت میں دخالت ہے، اور آج کل تو شان رسالت کے مسائل میں گفتگو چل رہی ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے شاید جو آیت پڑھی اس کا آخری حصہ مجھ سے نا شاید غلط تلفظ ہو گیا، تو میں اپنی ابھی سے اطلاع کر لوں تاکہ آگے کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ کہہ دیا انہ هو السمیع البصیر ہے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد وآلہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، ایک معراج بدنی تھا، دو، اور معراج ایک سے زیادہ بار، یہ جان لیجئے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ ہے کہ معراج ایک بات نہیں، ایک سے زیادہ بار ہوئی ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے بات کی۔ اب ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، اللہ کسی چیز کے اندر سموتا نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور اکرم کو بلایا، گفتگو کی، جو پیغام دینا تھا دے دیا، اور اس مرحلے پر لے جا کر کہ جہاں سے حضور اکرم نے جبرائیل سے کہا چلو آگے چلو، کہا میں ایک ملی مطلب 1/10 ملین بھی ادھر سے آگے نکلوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہاں بلائے جہاں جبرائیل کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ اس بات سے پھر لوگ کچھ اور چیزیں نکالتے ہیں، پھر اور ہوتا ہے، ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمیں، کیونکہ علماء تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ معراج کے واقعے میں یہود و نصارہ نے بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں، بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں، اور اس کی وجہ سے معراج کے واقعے کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔
ہم کہتے ہیں نہیں، ایک چیز قرآن مجید سے ثابت ہے، سورہ نجم میں بھی موجود ہے، والنجم اذا ہوا، اور پھر ساری بات ہے ما ضل صاحبکم وما غوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جو نازل ہوئی، علمہ شدید القویٰ، پھر آگے گفتگو آتی. تو ہم معراج کے بارے میں کلیات کو قبول کرتے ہیں، جزیات میں ہم کہتے ہیں جو حقیقت ہے ہمیں قبول ہے، جو حقیقت نہیں ہے ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تحقیق کر کے بات نہیں کہہ سکتے کہ ہر بات جو معراج کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ 100% صحیح ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہاں پر ہم ایک نقطے کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں، معراج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. شب بعثت اور مبعث ہے، آج کی رات اور کل کا دن بہت بافضیلت ہے. اور آج کی رات کی جب صبح طلوع ہوئی، صبح صادق، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب پر پہلی وحی جو قرآن میں، ورنہ وحی تو آتی تھی ادھر کا، ہمارے ہاں یہ بات بالکل واضح ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں گفتگو کر سکتے ہیں تو جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں وہ ماں کی گود نہیں، وہ شروع سے ہی گفتگو کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور کوئی اس میں دو بات نہیں ہے. حضور اکرم کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مبعث یا بعثت یعنی نازل کرنا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بعثت کے بارے میں خوبصورت ترین، ویسے تو تمام قرآن خوبصورت ہے اور شیرین ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ ایک خاص مزاج میں یہاں پر بات فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ روٹی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، احسان نہیں چاہتا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کو ایک ایسی نعمت دی ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اپنے میں سے، ان میں سے ہی رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب یہاں پر یہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا احسان کیوں جتا رہا ہے، اس لیے کہ انسان اور تمام مخلوقات میں ایک ہی فرق ہے. تمام مخلوقات کو تمام وہ چیزیں جو انسان کو دی ہیں، لیکن انسان کو ایک چیز دی جو تمام مخلوقات کو نہیں دی ہے، اور وہ عقل الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقل سے نوازا جو اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. اور اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو یہ نعمت دے کر حیوانوں سے الگ کر دیا. اب جو شخص عقل کا استعمال کرے بہت اچھا، وہ اوپر کی طرف جائے گا، اور جو عقل کا استعمال نہ کرے وہ. یہاں پر اس نقطے پر بھی بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت، پہلے بھی گفتگو رہی ہے لیکن فاصلہ زیادہ ہو گیا تو بیان کر کہ کیوں پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پھر آگے بات کی آیتیں نازل ہوتی ہیں علم الانسان ما لم یعلم. کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دین کے واجبات میں سے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دلائی. اقرا کی طرف کیوں توجہ دلائی؟ یا کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے معجزے کے طور پر قرآن مجید چھوڑا جو علم کا خزانہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے نہیں دیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے؟ اس لیے کہ ان انبیاء کی نبوت کی ایکسپائری ڈیٹ تھی. آج کس طرح میں کہتے ہیں نا، اگرچہ کہ ایک کانسیپٹ ابھی آج کے لیے آ رہا ہے ایکسپائری ڈیٹ ہوتی نہیں، اگر سڑ گیا تو پھینک دو، نہیں سڑا تو استعمال کر لو. یہ انڈسٹریز کے لوگوں کا ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ احتیاط کرتے ہیں
ورنہ دوائیاں بھی ایکسپائر نہیں ہوتی، مگر یہ کہ دھوپ میں رکھ دیں اور 10 سال پڑی رہیں اور یہ الگ. خیر یہ میرا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو کہ تمام انبیاء کی نبوت جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ تھی. خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں تو اب اس زمانے کے امام کے پیچھے آنے والے ہیں. یعنی سب کتابوں میں لکھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس وقت تشریف لائیں گے تو نماز جماعت کی امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے. تو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ یہ کنفیوژن ایک ذہن میں ڈالا ہے. آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین کے بعد حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے. آپ کے نبی تو دنیا سے مطلب وہ کہتے ہیں انتقال کر گئے، ہم کہتے ہیں پردہ فرما گئے. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں قرآن مجید کی نص سے، آپ کے قرآن سے. تو اب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کی شریعت، یہ بیوقوفی کی باتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12ویں امام علیہ السلام کی تائید کے لیے آئیں گے. 12ویں امام علیہ السلام خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہو یہ تشریف لائیں گے اور نماز جماعت اقامہ ہوگی تو 12ویں امام علیہ السلام فرمائیں گے بسم اللہ آپ آگے ہی کرنی، آپ اللہ کی حجت ہے، آپ آگے نماز پڑھائیں. تو یہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا. اگر کسی زمانے میں سمجھ نہیں آتا تھا تو آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ علمی معجزہ جو ہے اس لیے رکھا گیا کہ حضور اکرم کا وصال بھی ہو جائے، اس کے باوجود بھی یہ معجزہ باقی رہے. البتہ اس معجزے کی تفسیر اور تشریح کرنے والے امام ہر زمانے میں موجود رہے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے. اور امامت اور امام کی ضروری ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو سمجھانے والی ہستی ہر زمانے میں نہ ہو تو آپ دیکھیے جب ہے تو 2500 سے زیادہ ترجمے اور تفسیر ہوئے ہوئے قرآن مجید کے، اور یہ پرانی کاؤنٹنگ ہے، نئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. تو جب ہیں پھر بھی اتنے تفسیریں اور تشریح کی گئیں، نہیں ہوتے تو کیا حشر ہوتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علمی معجزہ چھوڑا، ساتھ ساتھ اس معجزے کی تشریح اور تفسیر کرنے والوں کو بھی چھوڑا جو ائمہ معصومین کی شکل میں تھے. اور پھر خوبصورتی دیکھیے، آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیے جس میں 12 امام کے ایک لائن کا ہی تذکرہ ہو، 2 لائن کا ہی تذکرہ ہو. امام کا تذکرہ بعنوان عالم زمان نظر آتا ہے، بعنوان تفسیر مفسر قرآن نظر آتا ہے، بعنوان مدافع اسلام نظر آتا ہے. کہیں وہ مال کے پیچھے بھاگتے نظر نہیں آتے، کہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نظر نہیں آتے ہیں. تمہارے کائنات کو دیکھ لیجئے کیا فرمایا تھا ابن عباس، یہ جس حکومت کی تم بات کر رہے ہو، ہجوم 3 خلیفہ کو اصحاب رسول نے قتل کر دیا. اب اس پہ بھی میرے پر اگر توہین رسالت کا پرچہ ہوتا ہے تو کرے، میں کیا کر سکتا ہوں. مدینہ میں اصحاب رسول جمع ہوئے اور انہوں نے 3 خلیفہ کو قتل کر دیا. عبداللہ ابن عباس پھر تشریف لائے اور کہا کہ مولا ہجوم آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ بیعت کریں. اپنا جوتا سی رہے تھے، اس کی کیا حیثیت ہے مولا، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیا مجھ سے پوچھ رہے لوگ. بیعت کہ جس حکومت کو تم لے کر میرے لے آئے ہو نا، اس کی حیثیت اس نالین سے بھی کم ہے جس کی تم کہہ رہے ہو کوئی قیمت نہیں دے. مگر یہ کہ میں کسی کو اس کا حق دلا سکوں یا مظلوم کو ظالم کے خلاف حمایت دے کر کھڑا کر سکوں، اگر میں یہ 2 کام کر سکا تو پھر صحیح ہے. اور پھر تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مستغنی کیا ہوا تھا، لیکن ایک خزانہ جو دیا تھا وہ علم لدنی کا خزانہ تھا. اور وہی خزانہ
معراج سے لے کر اور پھر حضور اکرم کے وصال سے لے کر 12ویں امام تک ہم پر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس میں شامل ہیں۔ تو بعثت کا اصل مقصد آیت بتا رہی ہے کیا ہے؟ جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ آپ کے لیے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ اقرا، ریڈ۔ آج صرف ریڈ کا لفظ استعمال کریں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے پہلی چیز جس کے بارے میں بتائی اقرا، ریڈ، بسم ربک الذی خلق۔ جب ریڈ کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھنا اور لکھنا، اس کا مطلب ہے عقل کی باتیں کرنا، اس کا مطلب ہے کائنات کی باتیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعثت انبیاء کے مقصد میں سے پہلا مقصد یہ رکھا کہ انسان کو یتلو علیہم آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے آشنا کروائے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف مائل کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو عبادات کی طرف، ماہ رمضان آئے گا نا، میں نے دیکھا ہے 4.5 سال کے بچے کو روزہ رکھوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، لیکن مزاج دین کیا ہے؟ مزاج دین یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کی نشانیوں سے آشنا کریں۔ مزاج دین یہ ہے جتنا ہو سکے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب یہاں پر ہر چیز اللہ کی نشانی ہے اور سالوں سال ہم گفتگو کرتے رہے۔ جتنا انسان اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا جائے گا اتنا عظمت الہی اس کے ذہن میں، عقل میں اور دل میں جلوہ کرتا جائے گا، اتنا وہ اللہ سے نزدیک ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی عبادت کی لذت بھی حاصل کرے گا۔ ہم یہاں پر نماز پڑھا کے بچوں کو اللہ سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے میری عظمت کو بیان کرو، میری کائنات کے نظام کو بیان کرو۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں وہاں پر بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا بچہ پوری سائنس پڑھ جاتا ہے، ایک بار اس کو نہیں کہا جاتا کہ دیکھا کیا اللہ کی قدرت ہے۔ میتھمیٹکس پوری پڑھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آج کل کے ایجوکیشن کے سسٹم کو ایک اور ڈائریکشن میں لے جایا گیا ہے، اور وہ ایجوکیشن سسٹم کی بیس سیکولرزم ہے۔ میں کرٹیسزم کو لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن موجودہ ایجوکیشن سسٹم کی بیس سیکولرزم ہے، اور یہیں سے میں سلیبس کے مسئلے کو آپ کے ذریعے مومن مومنات کو بتانا چاہتا ہوں۔ سلیبس کا مسئلہ کیا ہے؟ سلیبس کا مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا سنگل نیشنل کریکولم، SNC، یکساں قومی نصاب۔ وہ کیسا یکساں قومی نصاب ہے جس میں مولا کائنات سے دشمنی رکھنے والے کو ہیرو قرار دیا جائے؟ میں نام کیوں لوں؟ جو ہم نے اتنی آواز اٹھانا شروع کی اور بات کو آگے بڑھایا، الحمدللہ اب سبھی اس پہ ایک ڈائریکشن میں آ گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ کون سا سنگل نیشنل کریکولم ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے، اور اس میں ایسے لوگوں کے نام لیے جائیں کہ جو اہل سنت بھی نہیں قبول کرتے۔ چھوڑ دیجئے شیعوں کو۔ کچھ لوگوں نے سلیبس کے مسئلے کو شیعہ سنی بیس پہ اٹھایا، ہم نہیں اٹھا رہے شیعہ سنی بیس پہ، ہم کہتے ہیں متفقن علیہ۔ آپ کو نہیں پتا، پنجاب میں ابھی ایک عالم دین نے مجھے بتایا، میں نے اپنی بیٹی کی کتاب دیکھی تو اس میں درود جو تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ کہاں سے ہوا آپ کو پتہ ہے؟ جس کے خلاف کتنے خطوط لکھے جا چکے۔ نیشنل اسمبلی میں قرارداد آئی کہ جب درود پڑھا جائے تو یہ پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یعنی اصحاب کو ایڈ کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے ترجمہ حضور آئے پورا واصحابہ۔ میرے وہ دوست کہنے لگے کہ ایک لائن میں اگر 3 مرتبہ حضور آ رہا ہے تو پہلے صاد لکھ دیتے تھے، سلم لکھ دیتے تھے، صلی اللہ علیہ
وآلہ وأصحابہ. میں نے کئی جگہ جہاں ان 3 مہینوں میں بہت سی جگہوں پر جہاں اہل سنت کے علماء تھے کھل کے گفتگو کی. میں نے کہا بتائیے درود میں محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور شامل ہے ہی نہیں. قرآن اور حدیث سے بالکل واضح ہے کہ درود میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی شامل نہیں. یہ اصحابہ ہی کہاں سے آ گیا؟ کیا مجھے اختیار ہے کہ میں نماز میں یا درود میں کسی چیز کا اضافہ کروں یا کسی چیز کو کم کروں؟ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی چیزیں نا اندر ڈال دی، آہستہ آہستہ پھیلنے لگے گی، بچہ سمجھے گا کہ درود میں اصحاب بھی شامل. سندھ کے ٹیکسٹ بک بورڈ میں ایک کمال کیا، جب یہ آیا تھا تو ہمارے کچھ مکتب کے اسکالرز ٹیچرز نے اعتراض کیا. تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جب وہ صحیح ہو کے آیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب نکالا تو آل کو بھی نکالا. I don't know. وہ خوش بیچارے اس وقت سمجھے نہیں کیا ہوا. پھر میں نے بتایا تو آل بھی نکل گیا. تو کہنے لگے چلیں آل نکلے وہ تو نکل گیا. میں نے کہا یہ قبول نہیں ہے. یا درود ہمیں مسنون ملا ہے یا درود ہمیں مسنون نہیں ملا ہے. پھر جیسے کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، علماء نے بھی بیان کیا، بڑی بڑی جنگوں کا ذکر ہے اور اس جنگ کے ہیرو کا نام ہی نہیں ہے. بھائی اگر آپ جنگ بدر سے مولا کائنات کو نکال دیں تو بچا کیا آپ کے پاس؟ اپنی کتابوں کو دیکھ لو نا. 70 مارے گئے، اس میں سے 35 میرے مولا نے قتل کیے، واصل جہنم کیے. اور اسی جنگ کی وجہ سے تو اہل بیت سے دشمنی ہوئی لوگوں کے دلوں میں، جو آخر تک چلی. ہندا جگر چبانے والی ہے. اردو کی کتاب میں اسے ایک خاص مقام دے دیا گیا. کیا فرمایا اردو نے؟ ٹھیک ہے وہ اسلام لے لے کہ میری وہ جو غلام تھا میرے سامنے مت آؤ، کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرے چچا کا جگر. عجیب ایک فارمولا بنا دیا گیا کہ جس نے بھی رسول اکرم کو دیکھا. ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اللہ نے زندگی دی تو سلیبس کے مسئلے میں بھی حساسیت اسی لیے دکھائی جا رہی کہ بھائی ہمارے اور آپ کے مشترکات بہت سارے ہیں. ہم اہل سنت کے ساتھ بہت بیٹھتے ہیں، ہمارے آپ کے مشترکات بہت سارے ہیں. جیسے معراج ہمارا آپ کا مشترک ہے. آپ کے یہاں معراج کے جزیات میں ہمارے معراج کے جزیات میں فرق ہے، لیکن اصل معراج میں تو فرق نہیں. ہمارا آپ کی نماز بیسک نماز میں تو فرق نہیں، لیکن جزیات میں فرق ہے. تو جو کامن ہے وہ تو چلے. تو ہم اس مسئلے پر آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کو انشاءاللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھائے. نشانیاں دکھانے کے بعد انسان خود بخود تسلیم ہونا شروع ہو جائے. اور جب وہ تسلیم ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ کو بچے کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ خود بخود آہستہ آہستہ آپ کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا. بھائی آپ سے کھانا سیکھ رہا ہے، آپ سے بولنا سیکھ رہا ہے، آپ سے کپڑے پہننا سیکھ رہا ہے، آپ سے نماز بھی سیکھے گا، عبادت بھی سیکھے گا. لیکن پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال. جیسے ہم پولیو کے ویکسین دیتے ہیں ویسے کوئی شک نہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے. درود پڑھ دے محمد علیہ. لیکن ادھر تک محدود رکھنا تو خود رسول اور آل رسول سے بھی زیادتی کرتے ہیں. بھئی ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو جن سے وہ محبت کرتے ہیں یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں، جن سے لفظ میرا غلط ہو گیا، جس سے وہ محبت کرتے ہیں ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس ذات کی خاطر قربانیاں دی، اس ذات کی خاطر دین کے لیے ہر چیز کو انجام دیا. تو ہم یہاں پر ایک گیپ کو ختم کریں، اور وہ گیپ یہ ہے کہ رسول اور آل رسول نے، میں نے بھی عرض کیا کہ کربلا کے واقعے سے بڑا واقعہ کائنات میں نہیں ہوا. سب کے سامنے وہ واقعہ کیوں ہوا؟ 3 شعبان کی دعا پڑھے نا، کہ 3 شعبان عصر کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی. یہ وہ دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور بالکل شہادت سے نزدیک دعا پڑھی تھی، اور وہ دعا نقل ہوئی ہے. اب اس کے طریقے تھے نقل ہونے.
اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں امام حسین۔ میرے مولا کو ضربت لگی تو کیا فرمایا؟ فزتو بے رب الکعبہ یا فزتو ورب الکعبہ، میں اپنے کعبے کے رب کی قسم۔ تو جب یہ بات کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو کیوں، یہ تو ہمیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام نے سکھایا ہی یہ ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، اور اس کے بعد پھر ہم سے بھی محبت کرو اور ہماری آل سے محبت کرو، تاکہ تم دین میں بہتر انداز میں جاؤ۔ آپ دیکھیں کسی کو شہادت کے لیے آمادہ کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا ایمان کسی بھی چیز میں مضبوط کر دیں، پھر وہ اس چیز میں دیکھ لیجئے چل رہے کراچی سے اسلام آباد، صحیح اور غلط کی بات نہیں کر، لیکن دماغ میں ایک چیز ڈال دی گئی نا، اتر گئی، اس کے پیچھے اسلام آباد تک بھی پیدل جانا پڑا تو جانے کے لیے لانگ مارچ میں تیار۔ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت، حضور اکرم کی محبت اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ڈالیں۔ اس میں ہمارے پاس کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی محبت انسان کو پھر آگے لے جانے میں مدد کرتی ہے، پھر عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ سے رغبت ہوتی ہے، پھر وہ واسطوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آج کی رات میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں انشاءاللہ، اس جون میں ہم بچوں کا قرآنک سمر کیمپ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے ڈاکٹر محمد محسنی اپنے خاص انداز میں کراچی میں ڈیٹ سے اناؤنس کر دیں گے، جیسے اس نے اپنے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کے بیٹے کی، میرے نواسی میرے پوتے کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے بچوں کو بھی اگر تھوڑا ہی صحیح، کیونکہ ہم قرآن مجید ٹھوسنا نہیں چاہتے، کانسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے، بڑی بڑی سورہیں وہ ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ قرآن اس نے حفظ کیا ہوا، حالانکہ حفظ نہیں کیا ہوا، الحمدللہ اللہ نزیبہ سے بچائے۔ تو ہم نے بیٹے نے یہ ریکویسٹ کی مجھے کہ ہم 10 بچوں کو تقریباً 6 سال سے 8 سال تک پہ لیں گے، اور تقریباً 1.5 سے 2 مہینے گرمی کے اس میں ان کو ہم انشاءاللہ پریکٹس کرائیں گے، تاکہ قرآن ان کے دلوں میں جگہ کر جائے۔ اور قرآن اگر جگہ کر جائے گی تو پھر آپ کو جانتے ہیں، ہم تو بچوں کو قل هو اللہ اور الحمدللہ اور انا اعطینا سب سکھاتے ہیں، تو خود ان کے اندر شوق پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں جہاں عبادتوں میں توجہ کرنی ہے، وہاں پر بعثت کے اصل مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کائنات میں جو اللہ کی نشانی ہے ان کو تلاوت کر کے بتائے، ان کو واضح کرے، وہ یزکیہم، بس تھوڑا تھوڑا اپنے گفتگو کو نتیجے تک لے جاتا ہے، وہ یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کریں۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عبادتوں کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو تکبر سے نکالے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی بیان کیا ہے، معذرت ایک درود پڑھ دیں محمد والے، کہ عرب تکبر میں اس حال میں ہوتے تھے، آج بھی کم نہیں ہیں، عرب اپنی جگہ پر ہیں، آج بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، اگر کانٹا لگتا تھا تو جھک کے پیر سے نکالتے نہیں تھے، وہ چل کے آتا تھا اپنے غلام، جہاں غلام ہو مثلا وہاں کھڑا رہتا تھا، کہتے کانٹا نکالتے، یعنی جھکنا ان کے ہاں معیوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو جھکے گا وہی میرا بندہ ہوگا، جو جھکے گا نہیں میرا بندہ نہیں، اس لیے سجدہ کروایا، اور سجدہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک سجدہ وہ ہے، واقعہ یاد آیا بیان کرتا ہوں، کسی عابد کا واقعہ ہے کہ وہ کسی جنگل میں بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، سنا ہوا تو ہے آپ نے لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، تو کسی فرشتے نے یا حضرت جبرائیل نے اللہ سے کہا کہ اتنی عبادتیں کرتا ہے، اس کا کتنا اجر ہوگا؟ اللہ نے کہا جا بیٹھ جائے اس کے پاس، دیکھ کتنی اس کے اندر عبادت کی ہوئے معرفت ہے۔ بیٹھ گیا، جب اس نے نمازیں جو بھی تھی عبادت کمپلیٹ کی، ہم نہیں معلوم کس زمانے کی بات، تو وہ فرشتے جو انسان کی شکل میں آتے بیٹھ کے باتیں کی، تم کہاں عبادت کے لیے اللہ کی جائے،
تم کہاں؟ بس میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے کیا نہیں، کیسے عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت. اللہ سے کچھ کہنا ہے؟ کہاں اللہ سے کہنا ہے؟ تم کیسے؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اللہ سے کیا کہنا چاہتے ہو. کہ اللہ سے یہ کہنا ہے کہ ایک گدھا بھیجے تاکہ یہ جتنی گھاس ضائع ہو رہی وہ کھا لے. اس کی معرفت کتنی ہے کہ گھاس ضائع ہو رہی ہے، اللہ کو نہیں پتہ یہاں گھاس ضائع ہو رہی ہے، گدھا بھیجے تاکہ یہ گدھا گھاس کھائے اور وہ بھی موٹا تازہ ہو جائے، گھاس بھی ضائع. یعنی عبادت تو کر رہا تھا. معرفت ہمیں اپنے طریقہ کار میں اپنے لیے بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اس معرفت کو زیادہ کرنا ہے. مثلا بعض لوگ ایکویریم گھر میں رکھنا اچھا کرتے ہیں، لیکن صرف ایکویریم رکھ لینا کافی نہیں ہے. بچوں کو بار 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 ایکویریم کی چھوٹی 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 چیزوں کی طرف، میں کہتا ہوں ایکویریم پہ خرچہ عبادت کے لیے خرچہ سمجھا جائے گا. وہ بچہ آہستہ آہستہ خود سٹڈی کرنا شروع کرے گا اور آہستہ آہستہ اس کا برڈز رکھ لیں، کچھ رکھیں تاکہ اب کیا کریں، فلیٹس کی زندگی ہے، مسائل ہیں. تو بہرحال ہمیں بعثت سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا، اسلام علم کو پسند کرتا ہے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو معرفت کے ساتھ مانو اور پھر اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے اس کو کیا جائے گا، کیسے سسٹمز بنیں گے، ہمارا زمانہ تو گزر گیا. اب آئندہ کے بچوں کے لیے اگر اس کام کو ہم نے کر ڈالا تو ہماری نسلیں انشورڈ ہو جائیں گی، پھر ہمیں پریشانی. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور آئندہ نسلوں کو دین سے نزدیک رکھنا مشکل نہیں ہوگا، امپاسبل ہو جائے گا. اسی کہ آپ کے پاس موبائل نے دنیا کو اتنا کھول دیا ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. لیکن پرابلم ہے کہ موبائل کے کھلنے کے بعد نہ ماں کے پاس ٹائم، نہ باپ کے پاس ٹائم، نہ بیٹے کے پاس ٹائم، نہ بیٹی کے پاس ٹائم. تو پھر وہ ڈسکشنز کیسے ہوں گی، گائیڈنس کیسے ہوں گی، بتایا کیسے جائے گا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ موقع، کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں تاکہ بچوں پر آپ سرمایہ گزاری کریں. جہاں مدارس میں اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ آپ کا ایمز پھر سے شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ ہم اس کو کچھ عرصے بعد ڈیفینس والا بھی شروع کر دیں گے تاکہ جو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیجیں اور پوری انویسٹمنٹ اپنے بچوں پر کریں. آج رات کے اعمال میں ہم 12 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ تسبیحات ہیں اور زیارت رسول اکرم ہے، زیارت مولا کائنات ہے. اس کے بعد کچھ دعا کریں گے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو. آج کی رات کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ کہ انسان نجف اشرف میں ہو. مفاتی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں خاص 27 کی رات، 27 رجب کی رات نجف اشرف میں تھا اور میں نے مریضوں کو شفا پاتے دیکھا ہے. ایسی کوئی صورت حال ہو تو ایک بار 27 رجب کیا کہ نجف میں بھی کر لیجیے. البتہ مشہد بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تاکہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے. پھر آج رات کا غسل ہے، پھر صبح الصبح فجر کے وقت بھی غسل ہے. آج رات کی اور بھی عبادتیں ہم تو مختصر کریں گے اور کل کا روزہ جو رکھ سکتے ہیں، بڑی فضیلت 70 سال کی عبادت ہے. اور کل پھر انشاءاللہ اپنے بچوں کو عیدی دے کر سمجھائیے گا کہ پہلی وہی. اور ایک نقطہ آخری عرض کرتا چلوں کہ جب پہلی وہی نازل ہوئی جو آج صبح طلوع فجر کے وقت، وہی کے نازل ہونے کے فوراً بعد ایک چیخ سنی گئی. وہ مولا کائنات امیر المومنین نے سنی اور جب حضور اکرم نے اس غار سے پیر باہر رکھا، مولا کائنات وہیں پر تھے. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ چیخ کس چیز کی چیخ تھی؟ کہا علی انت تسمع ما اسمع و انت ترا ما ارا، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. یہ جو تم نے چیخ سنی ہے، جبرائیل جب پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تو یہ چیخ شیطان کی تھی اور رنتن ایک چیخ اس نے ماری اور کہا کہ ہائے میری ساری محنت برباد ہونے کا وقت آ گیا. یہاں سے میں میرے مولا کی ایک فضیلت بیان کرتا چلوں تاکہ ذکر و علی عبادت بھی ہم شامل ہو جائیں. وہ یہ ہے کہ امت نے انصاف نہیں کیا مولا کے ساتھ.
جس کی آنکھ رسول اکرم کی گود میں کھلے اور جس کی گود میں رسول اکرم کا وصال ہو، پہلی وحی سے لے کر تو آخری وحی تک جو رسول اکرم کے ساتھ ہو۔ جب وحی نازل ہو اور میرے مولا نہ ہوں تو جب وہ واپس آئیں تو رسول اکرم ان کو لکھوائیں۔ اس کا مقابلہ کیا، ان کا مقابلہ کیا ایسی کسی شخصیت سے کیا جا سکتا ہے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوا ہو؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مسلمانوں، تمہاری کتابوں میں میرے مولا کی کتنی حدیثیں ہیں اور دوسروں کی کتنی حدیثیں ہیں، اور میرے مولا پر ظلم کرنے والوں کی کتنی تعریفیں ہیں۔ اور آج کل ایک نیا چیپٹر کھولا ہے جس کو میں ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں زیادہ کھول کے اے علی سے لڑنے والوں نے اجتہادی غلطی کی تھی اس لیے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی حضور اکرم نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تجھ سے محبت، اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ سب کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج دیکھ رہے ہیں نا، میں نے اہل سنت سے بھی ایک جگہ اور بھی گفتگو، میں نے کہا ابھی تک آپ کہتے تھے خلفائے راشدین 5 ہیں، اب پوسٹر میں 6 بھی آ گیا، آیا آپ نے احتجاج کیا اس بات پہ؟ ایک وہ درود والی بات بتا دی، ایک بتا دی۔ بہرحال حالات ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں پازیٹیو وے میں اپنے پیغام کو دینا ہے، اور جو ہم طنز اور ٹونٹ اور منفی انداز میں پبلک کو اچھال کے، اور نتیجہ نہیں ملے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور ایسا نقصان ابھی میں نے دیکھا کچھ کلپس چلائی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دیں۔ تو جن کی مقدسات ہیں ان کی توہین کرو گے تو کل مسائل تو پیدا ہوں گے نا، اور جہاں میجورٹی ہو ان کی، پھر وہاں پر ہماری کیا صورتحال ہوگی مجھے نہیں پتہ۔ پڑھنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ہماری عبادت کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، آج رات کی عبادت اور دعائیں قبول فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، ہماری آئندہ کی نسلوں کی حفاظت فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما، تمام مرحومین، تمام شہداء، ہمارے زیر اکیڈمی سے تعاون کرنے والوں کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔